وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآنی قصے، یہ پروگرام قوم سمود پر چل رہا ہے، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ قوم پر حجت تمام کر دی صالح علیہ السلام نے، یہاں تک کہ جب انہوں نے حصی معجزہ مانگا تو وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ ان کے سامنے چٹان پھٹی، اس سے ایک گابن اونٹنی نکلی۔ وہ اونٹنی جو ہے ان کے لیے اب آزمائش بن گئی۔ اونٹنی ایک دن پانی پی لیتی پورے کنویں کا، اور پھر دوسرے دن ان کے مویشی جانور پیتے۔ اب ان کو تھوڑی تنگی محسوس ہونی شروع ہو گئی، اور اللہ نے کہا تھا ان سے، صالح علیہ السلام نے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس پر بری نیت سے دیکھنا بھی نہ، اس کو دیکھنا بھی نہ، اس کو چھونا بھی نہ بری نیت سے، اس کو چھوڑ دو۔ ایک دن تمہاری پانی پینے کی باری ہے، ایک دن اس کی ہے، یعنی تمہارے مویشی جانور کی ہے، ایک دن اس کی ہے، اور اس کو چڑھنے دو اللہ کی زمین پر جہاں سے چاہے۔ اب ان کو لگا کہ یہ کیا، ہمارے اوپر تو ایک بڑا عذاب آ گیا ہے، بلکہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نحوست ہو گئی ہے۔ نشانی مانگ لی، اللہ نے نشانی دے دی، لیکن پھر یہ اس نشانی سے اکتا گئے، اور پھر ان کو تکلیف ہونے لگی کہ ہم نے کیوں مانگی تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائے، اور جب وہ مل جاتی ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ کاش نہ ملتی تو اچھا تھا۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام سے، صالح علیہ السلام سے ان سے کہا تھا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ نمل کی آیت ہے کہ کیوں نہیں تم اللہ سے استغفار کرتے، معافی مانگتے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، جو یہ نحوست چھائی ہے نا، کہ یہاں پہ ایک دم حالات ہی چینج ہو گئے ہیں، وہ تیری وجہ سے ہے، ہم پر جو چھائی ہے، اور تیرے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اچھا بھلا ہماری زندگی گزر رہی تھی، یہ تیری اور تیرے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کی وجہ سے ہے یہ نحوست۔ کہا صالح علیہ السلام نے کہ تمام قسم کی جو بھی مصیبتیں ہیں، یا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ جو تمہارے پر آ گیا ہے مصیبت، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو آزمائش میں ڈال دی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حصی جو ہے معجزہ مانگا تھا، وہ حصی معجزہ جو محسوس کر سکتے ہیں، جو ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا ایک گابن اونٹنی کی صورت میں، اب یہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ سارا کچھ اے صالح، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، یہ تیری اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ان کی نحوست کی وجہ سے ہم اس آزمائش میں پڑے ہیں، ورنہ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی۔ آج بھی بہت ساری جگہ پر یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ فلانے کام کی وجہ سے یہ نحوست ہے، یہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ نحوست ہوئی ہے۔ بہت ساری جگہ ہمیں یہ بات سننے میں آتی ہے۔ کیا اس میں کیا کوئی کسی میں نحوست ہوتی ہے؟ کیا پرندہ جو ہے دائیں طرف اڑ جائے تو کام اچھا ہوگا، یا بائیں طرف اڑ جائے تو کیا برا ہوگا؟ یہ وہ جاہلیت کی باتیں تھیں جو عرب میں بھی تھی۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تب اس کو سمجھتے تھے، اور یہ جو پڑھے لکھے بہت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یورپ کے اقوام، ان میں بھی اتنی جاہلیت ہے کہ اب بھی ان میں کچھ لوگ موجود ہیں جو گھوڑے کی نال ٹانگتے دروازے پہ کہ اس سے برکت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں شگون لینے کے لیے۔ اور آج اس قوم کا، ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑی لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک کالی کپڑا یا کالا جوتا باندھ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اتنا بڑا شرک
समझते हैं कि ये काला रिबन, काला धागा, ये कोई कपड़ा जो है हमें बचा लेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते दीन तौहीद का इकरार भी करते हो और फिर कैसी कैसी रसूमात और कैसे कैसे इत्क़ादात रखते हो, कैसे कैसे इत्क़ादात हैं हमारे, हम सबको सोचना है। क्या वाकई किसी की वजह से हो सकता है कि ये किसी की नहूसत किसी की वजह से हो सकती है? अल्लाह अकबर। फिर रबीउल अव्वल के बाद सफ़र के महीने में हम शादियां नहीं करते कि नहीं जी सफ़र का महीना जो है ना ये बड़ा नहूसत वाला महीना है। अल्लाह अकबर। कितनी कितनी रसूमात हैं। बात शुरू हुई तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि कैसे कैसे जहन बना हुआ है हमारा। हम समझते हैं कि इसमें भी जो है नहूसत है, उसमें भी नहूसत है। क्या वाकई नहूसत है उन चीज़ों में जिनको हम कहते हैं, या हमने खुद ही बाद चीज़ों को अपने तौर पर ही नहूसत समझ लिया है? नहूसत किन में होती है? देखिए ये बात जो है जो इनको कही गई सालेह अलैहिस्सलाम को, ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कही गई कि जो हम पे मुसीबत आती है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से आती है, और जो हम पर रहमत होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, मगर ये मुनाफिक समझते नहीं हैं बात को। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, फ़ाइज़ा जाअतहुमुल हसनतु कालू लना हाज़िही, कहने लगे आले फ़िरौन और फ़िरौन वाले कि जब भी कोई उन पर अच्छी चीज़ आती तो कहते ये तो हमारा हक था, ये तो हमें मिलनी थी। वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यतय्यरू बिमूसा व मम्मन माअहू, कहते कि जब भी कोई उन पर मुसीबत आती तो कहते ये नहूसत है मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से और जो इसके साथ ईमान वाले हैं उनकी वजह से। अला इन्नमा तैरुहुम इंदल्लाह, आगाह हो जो कि इनकी तमाम किस्म की जो ये नहूसतें समझते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से इन पर पाती हैं। वलकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सरियत जो है इनको इल्म ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि फ़लाँ की वजह से है, ये नहूसत तो इनके अपने अमाल की वजह से है और ये अल्लाह की तरफ से आती है। सीधी सी बात है। अल्लाह फरमा रहे हैं जैसे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर जो है 13 है, हर शख्स की किस्मत उसकी नहूसत उसके गले में लटकी हुई है, फ़ी उनुकी ही, उसकी गर्दन में। व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्काहु मंशूरा, फिर हम वो किताब निकाल लाएंगे। अल्लाह अकबर। और उसको नशर कर देंगे। ये हमारे अपने अमाल होते हैं। कौमे आद के बारे में हमने पढ़ा था कि उन पर 7 दिन 8 रातें, सबा लयाली व समानियता अय्यामिन, 7 रातें और 8 दिन उन पर अजाब अल्लाह का आता रहा। तो कौन सा दिन था जो, और उनके बारे में कहा गया था कि बड़ी उनकी नहूसत की वजह से या उस दिन की नहूसत की वजह से, तो 7 रातें 8 दिन। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन सा दिन है जिसके बारे में हम कहें कि ये दिन अल्लाह ना करे कि ये नहूसत वाला है, फ़लानी डेट जो है 13 तारीख मनूस है? ये सब हमने खुद ही करा हुआ है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। असल नहूसत तो हमारे अपने अमाल की होती है जो हमारे सामने आती है। अल्लाह फरमाए सब की जो है, सबका ताइर, सबकी नहूसत उनके गलों में लटकी हुई है। जो अच्छा अमल करेगा तो उसकी नहूसत ख़त्म हो जाएगी, उस पर रहमत हो जाएगी, और जो बुरा करेगा तो फिर उसकी नहूसत और बढ़ जाएगी। और एक किताब है जिसको हम नशर कर देंगे किस दिन? क़यामत वाले दिन। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें मरवी हैं। मशकात की हदीस है, राफ़े बिन मकैस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे हलाक वाला बाइस बरकत है, जबकि बुरे हलाक वाला बाइस से नहूसत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर 5757, छू तो लग जाना, बदशकूनी, उल्लू या सफ़र के माह में कोई नहूसत नहीं। उल्लू के बोलने की वजह से कहते हैं जी नहूसत हो गई, बदशकूनी की किसी से छूत लग जानी है या बदशकूनी हो गई, कोई नहूसत नहीं। नहूसत तो अपने अमाल को हम दुरुस्त करें, फिर अल्लाह की रहमत होती आएगी। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह सफ़र में कोई नहूसत नहीं। अल्लाह ने हर नफ्स को पैदा किया है और उसकी ज़िंदगी रिस्क मुसीबतों को लिख दिया है। अल्लाह ने हर नफ्स को पैदा किया है और अल्लाह ने लिख दिया है कि उसकी ज़िंदगी में क्या रिस्क है, क्या मुसीबत है, ये सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया है। ये सब कुछ हमने खुद ही कर लिया है। हकीकत का इससे कोई तल्लक नहीं है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने इनके लिए निशानी भेज दी कौम सबूत के लिए, और ऐसी कौम थी जिसको आप आज़माइश में डाल दिया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऊँटनी की कूँछें काट डाली। अल्लाह अकबर। और कहने लगे सालेह अलैहिस्सलाम से कि ले आप जो अज़ाब तो हमें डराता था,
کتنا ڈیٹ پن ہے. معجزہ مانگا, معجزہ آ گیا, نشانی مانگی, نشانی مل گئی, پھر نشانی کو برداشت نہ کر سکے, اور اس کے باوجود کہ رسول نے منع کیا تھا صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو اس کو چھونا نہ بری نیت سے, ورنہ بہت بڑے عذاب میں, دردناک عذاب میں, بڑے دن کے عذاب میں, قریب ہی ہے تم پر عذاب آ جائے گا, پکڑے جاؤ گے تم, بہت قریبی عذاب میں پکڑے جاؤ گے. اب کہنے لگے جب انہوں نے یہ کیا, جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی, وقالو یا صالح اتنا, کہنے لگے کہ اے صالح اتنا بما تعیدونا, لے آ جو عذاب تو جسے ہمیں ڈراتا تھا, ان کنتا من المرسلین, واقعی اگر تو رسولوں میں سے تو لے آ پھر اب عذاب. اللہ اکبر. سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 65 میں, جب انہوں نے پس کاٹ دی اونٹنی کی کونچیں تو کہا صالح علیہ السلام نے کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک تم موج میلہ کر لو, فائدہ اٹھا لو زندگی کا جو تمہیں ملی ہے. 3 دن. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ وہ وعدہ ہے جو کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا, یہ ہو کر ہی رہنا ہے. اونٹنی ان کے لیے ایک نشانی تھی, انہوں نے ظلم کیا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبَصِّرَةً وَظَلَمُوا بِهَا, ہم نے ایک کھلی نشانی, پوری بصیرت والی نشانی ان کو عطا کی تھی. ان کے سب نے پہاڑ پھٹا, اس میں سے ان کے مطالبے کے مطابق گابن اونٹنی نکلی, اس نے آگے بچہ بھی جنا, پھر بھی انہوں نے ظلم کر دیا. وَظَلَمُوا بِهَا, پھر بھی اس کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیں نشانی مانگ لینا, نشانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مانگی گئی. سورہ المائدہ میں آتا ہے حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دے جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں, تاکہ ہمارا یقین اور بھی کامل ہو جائے, تاکہ ہم کھائیں اور یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہو, عید کا دن ہو جائے. تو قال اللہ, تو اللہ نے آگے سے کیا کہا, آیت نمبر 115 آتی ہے سورہ المائدہ میں, قال اللہ انی منزلوہا علیکم, اللہ نے کہا کہ میں تم پر یہ اتار دوں گا جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو, یہ نشانی. فَمَن یکفر بعد منکم, پھر اس کے بعد کسی نے بھی کوئی کفر کیا, فَإِنِّي وَعَذِّبُوهُ عَذَابًا, تو پھر میں اس کو ایک ایسا عذاب دوں گا, لا وَعَذِّبُوهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, ایسا عذاب جو اس سے پہلے جہان میں کسی کو نہیں ملا ہوگا. اللہ نے کہا کہ میں اتار دوں گا جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ معاہدہ مانگ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دسترخوان آ جائے جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں, ہمارے لیے خوشی کا مقام بن جائے, ہمارا یقین کامل ہو جائے, ہمارے لیے عید ہو جائے. اللہ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں اتار دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اتار دوں گا جو یہ مانگ رہے ہیں, لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا پھر نہ مانا تو پھر ان پر ایسا عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی پر نہ آیا ہوگا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الانعام پڑھے, اللہ اکبر, کتنی نشانیاں مانگی, کتنی دفعہ کہا گیا کہ نشانی کیوں نہیں لاتے, نشانی لے کر آؤ. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ اب اللہ ان کے منہ بند کرنے کے لیے کوئی نشانی دے دیں, تو اللہ نے کہا کہ آپ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ دیں, زمین میں سرنگ لے لیں, نکال لیں اور لے آئیں نشانی. اللہ ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائے گا. سب سے بڑی نشانی سورہ عنکبوت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ قرآن ان کے لیے نشانی نہیں ہے کہ جس کی ایک ایک آیت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جن کو اپنی زبان پر بڑا مان ہے, جو خطابت کی صورت میں بولتے ہیں, جن کو اپنی شاعری جو ہے ادب اور کلام پر بڑا مان ہے, کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے, اور کتاب کی ایک ایک آیت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اس سے بڑی نشانی ان کو کیا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ان کی مطالبوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل آئے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آتا ہے جب تک کہ یہ مکے کی زمین, پتھریلی زمین, ہمارے لیے کھیتی باڑی والی زمین نہ بن جائے. آپ کے لیے اللہ ایک محل بنا دیں, یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں, یہ جو زمین ہے نخلستان بن جائے, اس میں چشمے پھوٹ پڑیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جب بھیجا کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, مگر اس کے بعد جس نے کفر کیا, جو ایمان نہ لایا, تو اللہ اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس سے پہلے جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا. یا پھر یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے.
اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں سلام. آپ نے کہا کہ اے اللہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا. آج بھی کوئی شخص، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص زمین سے آسمان تک بارد گناہوں سے پھر ایک دفعہ سچی توبہ کر کے واپس پلٹائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سورہ قرآن میں بھی کہ اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ سارے گناہ بخشنے میں قادر ہے، شرک بھی بخشے گا اگر سچی توبہ کر لیں گے، لیکن دنیا میں توبہ کرنی پڑے گی. اللہ بخشنے پر قادر ہے، ہر گناہ کو بخشنے پر قادر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بلکہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا، اس لیے کہ آپ پورے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. بہرحال نشانی انہوں نے مانگ لی، لیکن پھر یہ نشانی کی قدر نہیں کر پائے. دیکھیں نشانیاں تو جتنی عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھیں، اللہ اکبر، کہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور پھونک مارتے تو زندہ پرندہ بن جاتا. اللہ اکبر. جو بائی برتھ اندھا ہوتا، بلائنڈ، اور بائی برتھ جس کو مرض ہوتا کور کا، تو اس کو ہاتھ پھیرتے وہ اسی وقت بلا چنگا ہو جاتا اللہ کے حکم سے. مردے کو کہتے اٹھ اللہ کے حکم سے تو وہ کھڑا ہو جاتا. یہ نشانیاں کیا کام تھی؟ نشانیوں پر ایمان لانا ہو تو پھر نشانیاں تو بہت ساری ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اگر نشانیوں پر ایمان لانے والے، یہ تو صرف اس لیے مانگی جاتی ہیں تاکہ حجتیں پیش کی جائیں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اللہ فرما رہے کہ اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے کلام کرتے مردے، اور ان کے سامنے وہ تمام نشانیاں لا کر جمع کر دیتے جن کا یہ تقاضا کر رہے تھے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لا سکتے. ہاں اگر اللہ چاہتا تو ضرور ایمان لے آتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جہلیت برتتی ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 111. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، مردے ان سے کلام کرتے، اور ہر جو معجزہ یہ مانگ رہے تھے ان کے سامنے لا دیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے. ہاں اللہ جس کے لیے چاہتے تو وہ ضرور ایمان لے آتا، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، جو ہدایت کی طرف رکھتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت 56 کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جتنی مرضی چاہت کر لیں، آپ کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے یا ہدایت نہیں دے سکتے جب تک ہدایت اسی کو ملے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا. اور اللہ جانتا ہے کہ ہدایت کون لینا چاہتا ہے. اللہ دلوں کو جانتا ہے کہ کون کس لیے معجزہ مانگ رہا ہے، کیا ہدایت کے لیے مانگ رہا ہے یا حجت بازی کے لیے مانگ رہا ہے. تو یہ سب تو اللہ کے پاس ہے. بہرحال صالح علیہ السلام کی قوم نے اب ان سے مطالبہ کر دیا کہ عذاب لے آؤ صالح، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے لے آؤ. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، کر دیا وہ کام جس سے منع کیا تھا صالح علیہ السلام نے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی. اب 3 دن تھے ان کے پاس، جس کا کہا گیا کہ اب 3 دن ہیں، جو بھی کھانا پینا ہے، جو بھی موج میلہ کرنا ہے کر لو. اور یہ وعدہ اب پورا ہو کر رہے گا. یہ ایسا وعدہ ہے جو اب جھوٹا نہیں ہوگا. اب جب انہوں نے کہا کہ اب تو اونٹنی کی کوچیں کاٹ رہی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی صلاح کی. اور اونٹنی کی کوچیں کن لوگوں نے کاٹی؟ یہ کچھ 9 لوگ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں. یہ لوگ جنہوں نے مکر و فریب کیا تھا، اب یہ انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ، ان میں 2 لوگوں کا نام آتا ہے. سمود کی قوم میں 2 عورتیں تھیں. ایک کا نام تھا صدوق بن ماہیہ بن زہیر بن مختار، جو کہ بڑی مالدار عورت تھی، اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے اس نے شادی کی، اس کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہوا. اس عورت نے اس سے طلاق لے لی، اور پھر اپنے چچا زاد مصدع بن مہرج بن ماہیہ کو کہا کہ اگر تو اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک دوسری عورت تھی، انیزہ بن غنم اس کا نام تھا، کنیت جو تھی غنامہ تھا. اس کا خاوند ذواب بڑا مالدار شخص تھا، رئیس آدمی تھا. اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا کہ یہ میری 4 بیٹیاں ہیں،
اگر تو اونٹنی کو قتل کر دے تو جس سے کہے گا میں تیری شادی کر دوں گی، جس سے تو کہے گا۔ اسی طرح 7 اور بھی لوگ تھے جن کو مختلف قسم کی ترغیبات دی گئیں، لالچ دیا گیا۔ کل یہ 9 لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ فرمایا کہ جب ان میں ایک شکل مزاج بدترین شخص اٹھا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام قدار بن سالف تھا، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ اب اور اس کے ساتھ 7 لوگ اور تھے، اور دو یہ لوگ تھے، 7 لوگ اور تھے، 9 لوگ تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا۔ پوری قوم نے اس کام میں ان کی تائید کی کہ ہاں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عذاب اس لیے سب پر آیا، کام 7 لوگوں نے کیا تھا، عذاب پوری قوم پر اس لیے آیا کہ انہوں نے پوری قوم نے اس کی تائید کی تھی کہ یہ کام کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب برائی کو کی جاتی ہے تو برائی کا ساتھ دینے والا بھی اس میں اتنا شریک ہو جاتا ہے جتنا کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، اور اچھے کام میں جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تائید کرنا، اس کی مدد کرنا دوسرے انسان کو جو وہ نہیں بھی کر رہا ہوتا اچھا کام، اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہرحال سورہ نمل میں یہ واقعات ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا، یہ 9 کے 9 لوگوں نے، کہ اونٹنی تو ہم نے قتل کاری دی ہے، اور یہ صالح علیہ السلام نے کہا اب تم پر 3 دن بعد عذاب آئے گا، تو کیوں نہ ہم شب خون ماریں، صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، ان کے اہل خانہ سمیت، ان کے گھر والوں سمیت۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 48 سے، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ تھے شہر میں 9 لوگ ایسے جو فسادی تھے، اصلاح کرنے والے نہ تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ زیادہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ بہت ساری دنیا اللہ کو آج بھی مانتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اکثر جو ہے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ قسمیں کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ کہنے لگے قسمیں کھاؤ اللہ کی، کس بات پہ؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم ضرور شب خون ماریں گے صالح پر، اس کے اہل خانہ پر۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم اس کے قبیلے والوں سے، اس کے رشتہ داروں سے کہیں گے کہ ہم نہیں تھے اس وقت وہاں پہ موجود جب صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو قتل کیا گیا، ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ ہجرت پر جانے لگے تو قریش نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان لائے اور یک بار کی حملہ کر دیں، پھر ہم کہہ دیں گے کہ جی اب قصاص ہی لینا پڑے گا، کیونکہ قصاص کیسے لیں گے، اب دیت لے لیں بس، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ بنو ہاشم سب قبیلوں سے تو نہیں لڑ پائیں گے نا، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ کیا پروگرام بنایا تھا؟ انہوں نے سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قید کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں، جب آپ کے بارے میں کافروں نے یہ سازش کی، لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک، کہ یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی تدبیر سے بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا، صالح علیہ السلام کو بھی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی سازشیں کی، تدبیریں کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کی تدبیر ہی کارگر ہوتی ہے، ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھیں آپ کہ کیا انجام ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں کا، کیا انجام ہوا؟ ہم نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ان کو بھی اور ان کی پوری قوم کو بھی۔ یعنی وہ لوگ 9 لوگ جنہوں نے سازش کی تھی کہ ہم صالح علیہ السلام پر شب ماریں گے، ان کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی پوری قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور یہ ہیں ان کے گھر جو اپنی چھتوں پر گرے ہوئے ہیں، اللہ ہوگا، جن کی چھتیں انہی کے اوپر گری ہوئی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے جو علم والے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ایمان والوں کو اور تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے۔
تو اللہ نے ان کو بچا لیا. جو لوگ اللہ کی ماننے والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا, اور جو مکر کرنے والے تھے ان کے مکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور جتنے مرضی بڑے مکر کر لیں, سورہ ابراہیم میں اللہ فرمانے وقت مکروا, کہ انہوں نے مکر کیا, سازش کی. مکرہم وعند اللہ مکرہم, اپنی طرف سے انہوں نے مکر کیا اور اللہ کے پاس, اللہ کے سامنے تھا ان کا سارا فریب مکر. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, مگر ان کے مکر تو ایسے ہی تھے جیسے کہ وہ پہاڑوں کو ڈال دیں گے. اتنے بڑے مکر کر رہے تھے, اتنی بڑی سازشیں, لیکن کچھ بھی نہ ہوا, کچھ بھی ہاتھ نہ آیا, کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. ان کو ڈر تھا تو اللہ سے نہیں تھا. کس سے ڈر تھا؟ ڈر تھا کہ اس کے پیچھے قبیلے والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام, ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جو آگے چلے گا قصہ جو ہے, یہ بھی قرآن میں تقریباً جہاں پہ انبیاء رسل آتی ہیں وہاں ان کا بھی ذکر آتا ہے. ان کی قوم کو بھی تباہ کیا گیا. جب قوم کے لوگ ان کے گھر کے باہر جمع تھے تو یہ کیونکہ باہر سے آئے تھے, لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے, تو ان کو سدوم کی بستیوں کی طرف مابوس فرمایا گیا تھا, تو اس قوم میں سے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کاش کہ میرے لیے کوئی قوت ہوتی تو میں تمہیں روک سکتا. سورہ ہود کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے قالا لو ان لی بکم قوتن, کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی, میرے پاس کوئی میرے ساتھ حمایتی ہوتے, یا ہوتی میرے پاس ایک جماعت تو میں تمہیں روکتا اس کام کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے, اور رسول جو آئے جن کو شریعت دے کر بھیجا گیا, اللہ نے ان کے لیے ان کا قبیلہ جو ان کے ساتھ ایک جماعت ضرور ہوتی جو ان کی حمایت میں کھڑی ہوتی. لوط علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جن پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی, کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا جو ان کا حمایتی ہوتا. بہرحال یہ ذکر چلا تو بات آئی تو بات کر دی. تو بہرحال یہ جو ہے بہت بڑی سازشیں کر رہے تھے, لیکن ان کی سازشیں انہی پر ہی پلٹ گئیں. ان کی سازشوں سے کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو نیست و نبود کر دیا. سورہ ہجر میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, کہ جھٹلایا تھا اصحاب الحجر نے کن کو؟ رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, ہم نے ان کو عطا کی تھی اپنی نشانیاں, لیکن یہ اس سے منہ پھیر رہے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ, اور یہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ یہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. بُيُوتًا آمِنِينَ, اور سمجھ رہے تھے کہ ہم امن کے ساتھ یہی رہتے رہیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, تو کس نے پکڑ لیا ان کو؟ ایک چنگاڑ نے. مُصْبِحِينَ, صبح کے وقت. وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو ان کے کچھ بھی کام نہ آیا جو انہوں نے کمائی کی تھی. ان کی یہ ذہانت, ان کی یہ ٹیکنالوجی, ان کی یہ ترقیاں, ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں. سورہ ہود میں اللہ فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا, کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بچا لیا صالح کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے, بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اپنی خاص رحمت کے ساتھ, اور اس ان کی ذلت سے. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑا طاقتور بھی ہے, قوت والا بھی ہے, اور بڑا غالب اور زبردست بھی ہے. سورہ الاعراف میں اللہ فرما رہے ہیں ان پر ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو پڑے ہوئے تھے اپنے بڑے بڑے گھروں میں جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش رکھے تھے, اوندے منہ کہنے لگے. پس پلٹے صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ یقیناً میں نے تمہیں رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اپنے رب کے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی, کہ جو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. سورہ قمر میں اللہ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, کیسا تھا ہمارا ڈرانا اور کیسا تھا ہمارا عذاب. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً, ہم نے ان پر ایک بھیجی چیخ. صیحةً واحدةً, ایک چیخ. تو یہ ایسے ہو گئے جیسے کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, اوندے منہ, گھٹنوں کے بل کھلے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, یعنی ان واقعات کو پڑھ کر کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. اللہ اکبر, چیلنجنگ آیت ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے, آسان کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. دیکھیں ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی, انہوں نے اپنا ظلم کر دیا, اور پھر اللہ نے ان کو ایسا کیا کہ ان پر 3 قسم کے عذاب آئے. ان پر زلزلہ بھی آیا, ایک چیخ چنگار جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے, اور پھر اس زلزلے کی وجہ سے صبح کے وقت یہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑے تھے. جب بھی کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے.
اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل فراست کے لیے، جو فراست اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان میں ان قرآنی قصوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان راستوں پر موجود ہیں جن سے یہ لوگ آج بھی گزرتے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَلظَّالِمِينَ، جو اصحاب الایکہ تھے بے شک وہ ظالم تھے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ سب تمہارے سامنے کھلے راستوں پر آج بھی موجود ہے۔ قوم لوط ہو، بحر لوط بھی موجود ہے، یہ مدائن ساحلے، یہ علاقہ بھی آج بھی موجود ہے۔ یہ نشانیاں تو کھلی پڑی ہیں، یہ تمہارے راستے پر ہیں۔ لیکن نشانیوں سے عبرت تو وہی پکڑتے ہیں جو اہل فراست ہوتے ہیں، جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں تو ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہیں، کتنی نشانیاں جن سے ہم گزرتے ہیں لیکن ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ قوم اسپیشلی جو ہے قوم سمود، یہ تو پوری کی پوری جو ہے ان کی نشانیاں جو ہیں وہ تو عرب کے لوگ جن کے لیے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور عمومی طور پر پورے جہان والوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان عربوں کے سامنے تو ان کے تو تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے کھلے راستے پر موجود ہیں، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی ہو جائے یا صالح علیہ السلام کی بستی ہو جائے، یہ دونوں جو آبادیاں تھیں یہ تمہارے راستے پر موجود ہیں۔ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن صرف کھیل تماشے کے لیے، عبرت کے لیے نہیں جاتے۔ منع کیا گیا ہے کہ ایسی آبادیوں میں نہ جاؤ، ایسی بستیوں میں نہ جاؤ، ایسی جگہ پر نہ جاؤ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں تم بھی اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ اور جانا ہے تو عبرت کے لیے جاؤ، جا کے رو کہ اللہ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچا لے جو یہ قومیں کرتی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا بھی کہا گیا، جتنا بھی سنا گیا، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو بھی کہنے میں، سننے میں، مجھ سے کہنے میں جو بھی غلطی ہوئی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ